نوزائیدہ بچہ وفات کے بعد ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ جی بن سکتا ہے۔ اس طرح کے جتنے بچے ہیں ظاہر ہے وہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں مبتلا کیا ہے نا، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ درد اندیشہ پہنچے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور اسپیسیفکلی یہ تو جو حضرت ابو ہریرہ سے دعا تعلیقاً امام بخاری نے روایت کی ہے بچے کی میت کے اوپر، اس میں تو الفاظ موجود ہیں کہ اے اللہ اس کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنانا، تو چھوٹے بچے شفاعت کریں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں؟ خواجہ سرا آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ان معاملات سے بالکل نکلے ہوئے ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ شادی کا مقصد جو ہے وہ اولاد اور نسل کو آگے چلانا ہوتا ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں اس سے وہ عاری ہوتے ہیں۔ کیا کسی غیر مسلم دوست کی آخری رسومات میں شرکت کر سکتے ہیں؟ وہ چونکہ مذہبی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں تو آپ شریک نہیں ہو سکتے، اور نہ کسی غیر مسلم کے مرنے کے بعد دعائے مغفرت اس کے لیے ہو سکتی ہے۔ وہ سورہ توبہ میں واضح ہے کہ کسی بھی نبی یا اہل ایمان کے لیے یہ شایع نہیں کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی فوت ہو جائے کفر کی شرک کی حالت میں کہ وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب موجود ہے دنیا میں زندہ ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی تو وہ اس وعدے کے سبب تھی جو انہوں نے نکلتے وقت کیا تھا، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا باپ بھی جو ہے وہ شیطان کی ہتھے چڑھ چکا ہے تو پھر انہوں نے دوبارہ اس کے لیے دعا نہیں کی۔ اور یہ باپ سے مراد ان کے چچا ہیں، والد نہیں ہے، کیونکہ والد کے والد سے میں نے کافی دفعہ کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ان کی آخری وقت کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اس میں تو انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کی ہے، جبکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بتا دیا پھر دعا نہیں کی، تو یقیناً وہ باپ سے مراد چچا ہیں۔ عربی زبان میں چچا کے لیے بھی باپ کا ابی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن والد جو ہوتا ہے نا، وہ جو بگوٹن اولاد ہے نا جس مرد سے، اس کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو والد کا لفظ تو نہیں آتا، ابی کا لفظ آیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہے۔ کیا شادی شدہ عورت پر زیادہ حق اس کے میکے والوں کا ہے یا اس کے خامند کا ہے؟ خامند کا ہے جی، ظاہر ہے۔ شادی کے بعد مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، لیکن عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے خامند کا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خامند اسے اپنے ماں باپ سے یا رشتہ داروں سے ملنے سے روک دے گا اور وہ جلاد بن جائے گا، یہ کام نہیں وہ کر سکتا۔ کیا کعبے کی طرف ٹانگیں کر کے سو سکتے ہیں اگر کمرے کا رخ ہی ایسا ہو؟ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں۔ کعبے کی طرف تھوکنا اور پیشاب کرنے کے حوالے سے ہے، اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں، کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ کیا والدین کے جھگڑے اور اختلافات کی وجہ سے اولاد ذہنی دباؤ میں جو رہتی ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اولاد کس کے حق میں بولے؟ اولاد کچھ بھی نہیں کر سکتی جی، دونوں کے آگے ہی رو پیٹ لے، کسی کی سائیڈ نہ لے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا، کیونکہ ماں باپ کے اندر جو ایک فرونیت ہوتی ہے نا، وہ ایسی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ سارے ماں باپ کا یہ حال ہے۔ پیغمبروں کے ماں باپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یا تو پیغمبر بنا دیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہی تھا نا، کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ جو ٹیکنیکل بحث ہے والد اور چچا والی چھوڑ دیں، چچا ہی ہو، قرآن نے تو اسے باپ ذکر کیا ہے نا، کہا کہ تجھے سنسار کروا دوں گا، تو چچا یا باپ یہ حرکت کرے اپنی اولاد کے ساتھ، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ کہ آپ خاموشی اختیار کریں یا دونوں کے سامنے روئیں اور دونوں کو کہیں کہ جی یہ آپ لڑائی جھگڑا ختم کریں۔ باقی اگر آپ منصف بننے کی کوشش کریں گے تو وہ تو کبھی نہیں ماننا، یہ ان کی ایگو ہی بہت ہوتی ہے ماں باپ کی، وہ اولاد کی صحیح بات کو بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں۔ بچہ پی ایچ ڈی ہو اور باپ نالائق ان پڑھ جاہل ہو نا، وہ اپنے آپ کو اس سے بڑا فلاسفر سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ نہیں اس سے باہر نکلتا، یہ نیچرل چیز ہے۔